بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سیریل میں آج انشاءاللہ جس صحابی رسول کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بڑے مایہ ناز صحابی ہیں. ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ واقعات اس لیے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، کہ دیکھیے ہماری ہسٹری کتنی تابناک اور کتنی روشن ہے. آج جو مسلمان جس زبونہری کا شکار ہے، پریشان ہے، ڈاؤن ہے، ڈسکریز ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری پچھلی ہسٹری خراب تھی، اس لیے کہ ہم نے ان ہیروز کو کے نقش قدم پہ چلنا بند کر دیا، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. ہم نے دنیا کے ہر شخص کے بارے میں جاننا چاہا ہے، لیکن اگر بھول گئے تو رسول پاک کی اہل بیت کو بھول گئے، رسول پاک کے صحابہ کرام کو بھول گئے. آئیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات میں سے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک نفوذ کے صدقے میں ہمیں بھی وہ دین کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن میں دیکھنا چاہتا ہے. سن 6 ہجری میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ آپ عرب دنیا سے نکل کر غیر عرب دنیا کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے. لہٰذا آپ نے دوسرے ممالک جس میں ایران، رومن امپائر، بزنطینین امپائر اور دوسرے علاقوں کے گورنرز اور بڑے بڑے حکمران شامل تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے اپنے سفیروں کا انتخاب کر کے، قاصدوں کا انتخاب کر کے ان کو خطوط پہنچانے تھے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا جو مختلف ملکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے جائیں گے اور وہاں کے سربراہوں کو پیش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ وہ آپ ایران کے بادشاہ کسریٰ ایران کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچائیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو جیسے ہی رسول پاک کا حکم ملا تو آپ فوراً گھر گئے، اونٹی تیار کی، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور اس طویل، مشکل، خطرناک سفر پر مدینہ سے ایران کی طرف جانا، یہ بڑا طویل سفر تھا، آپ روانہ ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کا جذبہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا اتنا سخت تھا کہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بزنس ہے، میری کوئی جاب ہے، میری فیملی بچے ہیں، میں تھوڑے دنوں کے بعد چلا جاؤں گا. اسی لمحے گھر گئے، اوٹی تیار کی اور روانہ ہو گیا تن تنہا، اور لوگوں کو بھی ساتھ نہیں لیا. یہ وہ تقوی و پرہیزگاری، یہ وہ جذبہ ہے جس نے مسلمانوں کو سپر پاور بنایا تھا. جب یہ جذبہ مسلمانوں سے نکل گیا تو یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمان ذلیل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ روانہ ہوئے ایران کی طرف. بادشاہ کے محل کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے اندر اطلاع کروائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئے ہیں اور بادشاہ کو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچائیں گے. تو بادشاہ کو اطلاع دی گئی. بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے تو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے محل کو تیار کیا، مطلب اس کو سجایا، اس کو آرگنائز کیا، سفیروں کو، وزیروں کو، یعنی جو بھی اس کے دربار میں بڑے بڑے امراء تھے ان کو بلایا، کیونکہ اسلام کی فتوحات کی خبریں تو دوسرے ملکوں میں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں. تو ان کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوزائیدہ حکومت ہے اب بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. لہٰذا بادشاہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کا اکرام کرنے کے لیے باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے اپنے محل کو آرگنائز کیا اور ان کو انوائٹ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اطلاع دی گئی کہ بادشاہ تیار ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو آپ تشریف اندر لے گئے. جب آپ اندر کورٹ کے اندر، دربار کے اندر تشریف لے گئے تو آپ بادشاہ کی طرف بڑھے تاکہ اس کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچائیں. تو بادشاہ نے ایک درباری کو اشارہ کر کے کہا کہ ان سے خط لے لو، یہ قریب نہ آئے میرے. حضرت
عبداللہ ابن حذافہ جو ہے وہ سادہ سا کمبل پہنے ہوئے تھے، سر پر ایک سادہ سا عمامہ تھا، لیکن دراز قد، باوقار شخصیت. بادشاہ نے ان کو دور سے روک دیا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ یہ میں خط کسی انسان کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بادشاہ کے ہاتھ میں یہ خط دوں. یہ وہ اطاعت و فرما برداری ہے جو آج مسلمانوں سے ختم ہو گئی ہے، ہمارے حکمرانوں سے ختم ہو گئی ہے. آپ نے بالکل کہا کہ میں دے ہی نہیں سکتا کسی کو، میرے آقا کا حکم ہے کہ بادشاہ کو میں خود دوں یہ خط. تو کسرائے ایران نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ خط کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے، تو اس نے بادل ناخواستہ ان کو کہا کہ اچھا آ جائیں، میرے قریب آ جائیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ اس کے بادشاہ کے پاس گئے، اس کے تخت کے پاس گئے اور اس کے حوالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا. بادشاہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ اپنے سیکرٹری کو دیا، جو عربی زبان کا مترجم تھا، اور اس کو کہا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ. سیکرٹری نے جب یہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، جیسے اس نے پڑھا اس کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی کسرا عظیم فارس والسلام علی من اتبع الہدی. کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم بادشاہ عظیم کسرا ایران کی طرف، اور سلامتی ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے. جیسی بادشاہ نے یہ ابتدائی لائنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی سنی، غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور چیخنے لگا کہ جناب یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اس نے یہ بکواس کی کہ میرا غلام ہو کر مجھے حکم دے رہا ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چھینا اس سیکرٹری سے اور اس کو زیر پھاڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو محل سے نکال دیا. اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ محل سے باہر آئے تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ اب کیا ہوگا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو اذیت دی جائے گی. اسی پریشانی میں آپ اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور واپسی کا سفر شروع کیا، اور یہی پریشان تھے کہ کسی وقت بھی ان کو دوبارہ پکڑ لیا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ تھوڑا سا نارمل ہوا، اس کا غصہ کم ہوا، تو اس نے کہا بلاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو واپس. تو اس کے قاصد دوڑے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل چکے تھے اور وہ ان کو مل نہ سکے. ادھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ مدینہ شریف پہنچ گئے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ اس شخص نے آپ کا خط لے کر اسے پھاڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس نے بڑی بکواس بھی کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی مملکت کو ریزہ ریزہ کر دے. دوسری طرف کسرا ایران نے اپنے گورنر جو یمن کا گورنر تھا بازان، اس کو خط لکھا کہ آپ 2 آدمی طاقتور بڑے پہلوان قسم کے روانہ کریں اور حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کو قید کر کے لائیں اور میرے پاس پیش کریں. تو کسرا ایران کے یہ گورنر بازان نے، جو یمن کا گورنر تھا، اس نے 2 بڑے طاقتور آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حجاز کی طرف بھیجے. یہ لوگ طائف پہنچے تو ان کی ملاقات ایک مکہ کے قافلے سے ہو گئی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ تو یثرب میں رہتے ہیں، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں ان کو تلاش کر رہا ہو؟ تو کہا گیا کہ ایران کا بادشاہ بہت اپسیٹ ہے اور اس نے ان کو ہمیں حکم دیا ہے کہ اس نے ان کو قید کر کر بادشاہ کی خدمت میں لے کے جائیں. تو یہ قافلہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ بڑے خوش ہوئے، یہ مکہ واپس پہنچے. انہوں نے مکہ کے مشرق کو جا کے خوشخبری، اپنی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ایران کا بادشاہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے، اب وہ ان کے درپے ہو گیا، وہ ان کو اب چھوڑے گا نہیں. دوسری طرف یہ 2 قاصد بازان کے یثرب آئے، مدینہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازان کا وہ خط دیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ان 2 افراد کے ساتھ فوری طور پر کسرا ایران کے پاس حاضر ہو جائیں، اعوذ باللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط لیا اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا آج آرام کر لیں، پھر کل بات کریں گے. تو یہ دونوں چلے گئے، اور اگلے دن جب وہ آئے تو ان دونوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ چلیے بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ تیار ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اب تم زندگی بھر کسرائے ایران کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وہ حیران ہو گئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بیٹے نے فلاں تاریخ کو فلاں دن اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ رسول جو غیب کی خبریں سناتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کو غیب کا علم اللہ بتاتا ہے۔ جو رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، یہ کس زبان سے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں کہ جس نبی کو اللہ نے خود فرمایا وما ہوا عن الغیب بدنین، کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب ہے تو بتا رہے ہیں، اللہ ان کو بتاتا ہے۔ اللہ کے علم غیب میں اور نبی کے علم غیب میں یہی فرق ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں بتاتا، نبی کو اللہ بتاتا ہے۔ اینی تو یہ قاصد بازان کے دونوں قاصد وہاں سے واپس مایوس بازان کے پاس گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تم زندگی پر کسرائے ایران کو نہیں دیکھو گے کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ اور حضور نے تاریخ بھی بتائی ہے، دن بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا۔ تو بازان نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، میں ان کے ساتھ جس طرح سے نمٹوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد بازان کو ایک خط آیا جو کسرائے ایران کے بیٹے نے، جو اب بادشاہ بن گیا تھا، شہرویہ، اس نے یہ خط بازان کو بھیجا کہ دیکھو میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، وہ شریف لوگوں کی عزتیں لوٹتا تھا، عورتوں کو کنیزیں بنا لیتا تھا، لوگوں کا مال لوٹتا تھا۔ اب میں بادشاہ ہوں، تو میری جگہ سب سے بیعت لو، میرے لیے سب سے بیعت لو۔ تو جیسے ہی بازان کو یہ خط ملا، بازان نے وہ تو خط ایک طرف پھینکا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد یمن کے رہنے والوں کی مسلمان ہو گئی۔ یہ تھا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کارنامہ کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پہنچا کر ایک یمن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے لوگوں کو اللہ کے دین کے اندر داخل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رومن امپائر سے مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو ایک جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمان فوج بھیجی تو اس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بھی بھیجا۔ اب یہ گئے، وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، اتفاق سے مسلمانوں کے فوج سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنگی قیدی بن گئے رومن امپائر کے، جن میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ بھی شامل تھے۔ اچھا، دوسری طرف بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے، قیصر نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ جو بھی تم مسلمان فوجی پکڑو، اس کو قتل مت کرنا، اس کو زندہ میرے پاس لے کے آنا۔ لہٰذا رومن فوج نے جتنے بھی مسلمان جنگی قیدی تھے ان کو ہتھکڑیاں باندھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں یہ تعارف کرایا گیا، ان کو انٹروڈکشن کرایا گیا کہ یہ وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ارلی دور کے مسلمان ہوئے۔ اب ان کی شخصیت بڑی باوقار تھی، بڑا لمبا ان کا قد تھا، سر بڑا تھا، سادہ کپڑے، سادی طبیعت ضرور تھی لیکن بہت پروقار تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلا لیا، اور ان کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، اگر آپ میری آفر مان لیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ ان کا کیا آفر ہے؟ کہنے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، نصرانیت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرمانے لگے کہ تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، میں محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو یہ بھی کہا کہ اچھا تم اگر عیسائیت قبول کر لو گے تو میں تمہیں بہت بڑی حکمرانی بھی عطا کروں گا، اپنی حکومت میں شامل کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اب کوئی چیز بھی ہمارے لیے عزیز نہیں رہی۔ بادشاہ نے پھر ان کو دھمکی دینے کے لیے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو پھانسی کے اوپر تختے کے پاس لے جاؤ اور ان کو وہاں پر پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا کرو۔ پھانسی کے پھندے کے پاس آپ کو کھڑا کیا، اور آپ نے اس بادشاہ نے، قیصر روم نے اپنے درباری کو اپنی زبان میں یہ کہا کہ دیکھو ان کو قتل نہیں کرنا،
ان کو مارنا نہیں، صرف ان کو ڈرانے کے لیے ان کے پاس تلوار ایسے ایسے چلا، تیر ان کے پاس پھینکو تاکہ یہ دہشت زدہ ہو جائیں۔ تو درباری نے یہی کیا، ان کو ڈرانے کے لیے ان کے پیروں کے پاس تلوار چلانے لگا، تیر پھینکنے لگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب قیصر روم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو پھر اس نے کیا کیا، دربار میں ایک بہت بڑی کڑھائی منگائی جس میں تیل ڈالا گیا اور اس کو گرم کیا گیا۔ جب وہ تیل بالکل ابلنے لگا تو قیصر روم نے 2 مسلمان سپاہیوں کو کہا گیا کہ ان کو اس تیل کے اندر ڈال دو۔ تو 2 مسلمان صحابی رسول مسلمانوں کی فوج کے ممبر، ان کو جو ہے اس کڑھائی میں جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا۔ جیسے ڈالا گیا ان کی جسم کی ہڈیاں الگ ہو گئیں، گوشت ختم ہو گیا، نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں چلے گئے، یعنی فوراً میلٹ ہو گئی ان کی باڈی۔ تو اس منظر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دھمکی دی جائے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو بادشاہ نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو میری بات مان لو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہمیں موت عزیز ہے، اپنا دین چھوڑنا عزیز نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس کڑھائی میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ جو درباری تھے ان کو پکڑ کر جب لا رہے تھے کڑھائی کی طرف کہ ان کو اس میں پھینک دیں، آپ کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل گئے۔ تو درباریوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ تو رو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ جب یہ رو رہے ہیں تو آپ نے کہا اچھا ان کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب بادشاہ کے پاس ان کو لے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے اس تیل میں ڈال دے گا تو میں تو فوراً مر جاؤں گا۔ میں تو یہ دعا کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے اتنی بار زندگی عطا فرما جتنے میرے سر میں بال ہیں، اور ان کے سر میں بڑے گھنے بال تھے، تو میں ہر بار تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور ہر بار میں اسی طرح سے شہید کیا جاؤں، یہ تو ایک جان چلی جائے گی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ اتنا زبردست کہ ان کو موت کا ذرہ برابر ڈر نہیں ہے، اور موت کو وہ گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بادشاہ کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا ایسا کیا یہ تم کر سکتے ہو کہ تم میرے سر کو بوسہ دو؟ کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ سر کو بوسہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو اپنا قائد، عزت والا، بڑا صاحب حیثیت ماننا شمار ہوتا ہے۔ یہ سمبولک ایکسپریشن ہے ایک اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میرا اگر ماتھا چومو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سبحان اللہ، یہ وہ فراست ہے، یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جن پر وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے سوچا کہ اگر میں اس بادشاہ، اس کافر کے سر کو بوسہ دے دوں گا تو اگر یہ میری جان چھوڑ دے گا تو اچھی بات ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن آپ نے خالی اپنی جان چھوڑانے کی بات نہیں کی، آپ نے بادشاہ کو کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں تمہارے سر کو بوسہ دیتا ہوں، لیکن خالی میرے ہی نہیں، میرے ساتھ جتنے مسلمان سپاہی تم نے قید کیے ہیں ان سب کو تم چھوڑنا ہوگا، تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے سر کو بوسہ دوں، میں تم سب کو چھوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھیں اور بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا، خود بھی اور تمام مسلمان فوج کے سپاہیوں کو چھڑا کر مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتظار فرما رہے تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے وہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کے سر کو بوسہ دے، اور میں سب سے پہلے بوسہ دوں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ یہ وہ حکمت ہے جو آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔